جی بہت شکریہ جی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن سے جو برف باری ہوئی ہے ابھی تک، آج تو موسم بالکل صاف اور کلیئر موسم ہے، لیکن مری روڈ ایبٹ آباد مین روڈ جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر انتہائی معذرت. جی دوستو، کل کی جو برف باری ہے، کل اور پرسوں جو 2 دن گزر گئے ہیں، اس کے مناظر اور اس کے بعد پھر آج کے مناظر آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت نتھیا گلی کی صورتحال کیا ہے، نتھیا گلی کی سڑکوں کی صورتحال کیا ہے. اور یہ اپڈیٹ ہمیں سجاد بھائی نے، ریسکیو 1122 کے ادارے نے اور دیگر کافی سارے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سب کی یہ ویڈیوز ہمارے پاس موصول ہیں. اس کے بعد آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس وقت تازہ ترین سچویشن کیا ہے. کیا آپ نتھیا گلی موٹر وے کے ذریعے براستہ ایبٹ آباد وہاں سے آ سکتے ہیں؟ کیا آپ مری والی سائڈ سے جا سکتے ہیں؟ مری کی پرانی جی ٹی روڈ سے جا سکتے ہیں؟ ایکسپریس وے سے جا سکتے ہیں؟ کیسے آپ برف پڑی ہوئی جا کر انجوائے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم جی ڈی اے اور ریسکیو، خصوصاً ریسکیو 1122 کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے ویڈیو کلپس دکھائیں گے کہ کیسے وہ اپنی اس ریسکیو آپریشن کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ریسکیو ایکٹیویٹیز کر کر ٹورسٹ کو فیلسٹریٹ کرتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ہماری گاڑی پر کل رات میں بھی پھنسی تھی. 3 بجے بھائی آئے تھے، ہمیں ریسیو کیا. گاڑی ہماری پھر خراب تھی، نہیں چل رہی تھی، تو ان بھائیوں نے ہمیں ریسیو کیا، موٹر تک پہنچا دیا. ابھی آئے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے. تو اللہ ان کو خوش رکھے. اور جو بنا کسی غرض یا کسی چیز کے بعد آئے اور ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. بالکل آپ لوگوں کو گلی کی طرف جانا ہے، آپ سریا کی طرف جانا ہے. آپ کو پتہ ہے فلو زیادہ ہے، راستے بلاک ہے. جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے سر؟ کوشش یہ کریں، ان کو گائیڈ کریں کس طرح سے کہ واپس چینی ڈالیں. چینوں کے لیے آپ ان کو کہیں کہ کمپیل کر کے چینی ڈال کے آگے موو ہو. ٹھیک ہے سر. جی دوستو، رب کی پاک کلام سے آغاز کرتے ہیں. یہ ہمیشہ کی طرح، یہ اس دفعہ نہیں، ہمیشہ کی طرح. اور پھر باقاعدہ ایک کمانڈ کے تحت، ایک پوری پلاننگ کے تحت پھر اپنے سٹاف کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، مختلف ایریاز میں تعینات کیا جاتا ہے. اور پھر ان کے یہ برف ہٹانے والی جو ٹریکٹر ہے یا دیگر چیزیں ہیں، جہاں پر بھی گاڑی کہیں پھنسی ہو، ٹورسٹ پھنسے ہو، ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے پھر دن ہو یا رات، یہ پھر یہ نہیں دیکھتے. ہم نے گزشتہ رات بھی ان کے ساتھ ورکنگ کی. رات بھر انہوں نے جو گاڑیاں نکالنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا. اس کے علاوہ پھر اس دفعہ پی کے ایچ اے پختونخوا ای وے 30 جو سی ہے، اس سے ان کے کام سے لوگ خوش نہیں ہیں، لیکن ان کا جو سٹاف کام کرتا رہے، اس کی بھی اپنی رداد ہے. انشاءاللہ انہوں نے بھی ویڈیوز بھیجی ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا سین ہوتا ہے، کیسے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رات بھر وہ بھی اس روڈوں پہ موجود رہے. لیکن کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کردار بھی بڑا ہے کہ کل جب حالات کشیدہ ہونے لگے تو انہوں نے بھی ان سب کے ساتھ مل کر پھر یہاں پر گاڑیاں نکالنے کی کوشش کی. اسی طرح یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ آج کے مناظر ہیں. آج تقریباً اب سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کے مناظر ہیں کہ جب نتھیا گلی بازار کی سچویشن ہے کہ بازار میں ابھی تک اس طرح کی صفائی نہیں کی جا سکی ہے. جگہ جگہ برف پڑی ہوئی ہے، مشین آئی ہے، بلیڈ لگا ہے، لیکن یہ گاڑیاں نکالنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ گاڑیاں نکال رہے ہیں، اور گاڑیاں نکالنے کے لیے بھی پھر اکثر لوگوں کو بہت سارے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں، تبھی ان کی گاڑیاں نکلتی ہیں. اب یہ یہاں پر کلٹس ہے جو کہ جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی برف کی تہ پڑی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے لوگوں نے ابھی واپس جانا ہے، تو واپس جانے کے لیے پھر اب یہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے ہم واپس جائیں. آنے والے جو دوست ہیں وہ بار بار میسج کر کے آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے ایکسپریس وے سے اعلان کیا گیا تھا موٹر وے پولیس نے کہ اس کو ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی وقت بھی دوبارہ حالات کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی سلپنگ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے ٹریفک بند کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آنے والے دوستوں سے انہوں نے گزارش کیا ہے کہ جو ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں وہ معلومات لے کر، انفارمیشن لے کر پھر اس علاقے کا وزٹ کریں، اور یہ ان کی طرف سے ایک انتباہ کیا کہتے ہیں الرٹ ہی سمجھ لیں کہ ایسی سچویشن ہے۔ باقی مری جانے والا جو پرانا راستہ ہے پنڈی سے وہ بھی ابھی تک نہیں کھل سکا ہے، وہ بھی ابھی تک بند ہے۔ یہ ہم نتھیا گلی بازار کے مختلف پوائنٹس کی آپ کو یہاں پر اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، اور یہ کل کی سچویشن ہے، کل جب برف لگی ہوئی تھی تو تب کے مناظر ہیں، یہ آپ کے سامنے کل ساتھ ساتھ ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک چیز اور میں بڑی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج جیسے ہی لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ برف ختم ہو گئی ہے، موسم کھل گیا ہے، تو لوگ روڈوں کی سہولیات سچویشن جانے بغیر پھر نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو 17 میل ہے یا پلگرا ٹول پلازا اس کے اوپر لمبی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور کافی تعداد میں لوگ یہاں پر اس وقت اس انتظار میں ہے کہ کب راستہ کھلے گا تو پھر ہم اب یہاں سے ٹریول کر سکیں گے۔ یہ سجاد بھائی نے ویڈیو بنائی ہے نتھیا گلی کے مین بازار سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں گاڑیوں پر پڑی جانے والی برف اور سائڈوں پر جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے وہاں پہ، اور جو لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی ایک اپنا حق بنتا ہے وہ پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں، لیکن حالات کا جو اندازہ ہے وہ لگا کے ہی آپ جائیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب شام ہو جائے گی تو دوبارہ سے پھر یہ کورا جمنا شروع ہو جائے گا، اور گاڑیوں کی سلپنگ جو سی ہے دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے میں جن لوگوں کے پاس سنو چین نہیں ہے تو میں تو نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ سنو چین کے بغیر والی جو گاڑیاں ہیں وہ کسی صورت میں بھی جائیں، کیونکہ پھر حادثات اسی طرح ہوتے ہیں۔ کل میرے وہ آر ایم کے والے ہیں ٹریول والے، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، ان کی ویڈیو مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے بالکل کلیئر کٹ کہا کہ 4 سے 5 گاڑیاں نکالنے میں مری کی مار اور اتنی مشکل ہو رہی ہے، تو اگر کل 3 سے 4 ہزار گاڑیاں گھسنے دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، یہ ایک حادثے سے ہم گزر چکے ہیں 2022 میں، کہ جہاں پر اتنی تعداد میں گاڑیاں آ گئی تھی اور پھر انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن گاڑیاں ابھی بھی جو سائڈوں پہ پارک کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے روڈ کلیئر کرنے کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رات کو ندیم صاحب جن کے انچارج ہیں وہ میرے ساتھ رہے 2 بجے 3 بجے تک بھی، اور وہ جہاں سے گزرتے تو مجھے بتاتے دیکھیں ملک صاحب اب یہ گاڑی یہاں پہ پارک ہے، اب ہم یہ مشین کیسے لگائیں، کیسے اس گاڑی کو ہٹائیں یہاں سے؟ تو یہ ایک کافی سارے جو موجودہ وہاں پر حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ گاڑی سامنے آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں، اگر یہ تو روڈ ہے کافی چوڑی ہے، لیکن وہی اگر یہ روڈ کم ہوتی تو یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں سے پھر کیسے برف ہٹائی جائے؟ مشینیں تو آ جاتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں، لیکن پھر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پارکنگ نہیں بنی ہوئی، ہوٹل والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہاں پر آپ گاڑیاں نہ کھڑی کریں، اور اسپیشلی برف جہاں پڑ رہی ہو یا برف کا امکان ہو تو ایسی صورت میں آدھے راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جانے سے اس کے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سنو کلیئرنس کا آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو راستہ ہی نہیں ملتا۔ 2022 میں بھی یہی ہوا تھا کہ بے ہنگم گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، اور بے ترتیبی گاڑیاں کھڑی گئی، اوپر سے برف پڑ گئی، وہ بیچ میں دھس گئی۔ اب گاڑیاں ہٹانے کے لیے بھی مشین کا استعمال بھی بڑے سوچ سمجھ کے کرنا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے پھر آپریشن میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی، اور تاخیر کی جو ہوئی اسی وجہ سے پھر نقصانات ہوئے، اور نقصانات جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، جس کے لیے آج بھی لوگ اس آپریشن کو جو اس واقعے کو یاد کر کے تو پھر ڈر رہے ہیں، اور پھر یہاں پر آنے سے کتراتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایسا کر کے تو آپ گزارا کرتے ہیں، اس کا پراپر حل ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بڑے سارے کام ہو رہے ہیں، مری کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ KPK میں کتنی ترقی اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو اچھا خاصا سسٹم تھا GDA روڈ کلیئر کرتی تھی، اس دفعہ PKHA پختونخوا جو اتھارٹی ہے NHA کی، NHA تو نہیں، پختونخوا ہائی وے اتھارٹی جو سی ہے، اس کو انہوں نے نظام دیکھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر کیسے معاملات ہو رہے ہیں اور اب تک کی کیا سچویشن ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ GDA نے انوالومنٹ کی، اور اس کے جو GDA کے گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے فواد صاحب، انہوں نے خود سے پھر فیصلہ کیا کہ ان کی اپنی مشینری جو کہ ذیلی سڑکوں کے لیے صرف مختص ہی، انہوں نے پھر اپنے ٹیم کو بھی ساتھ لا کر اس روڈ کو کلیئر کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ فی الحال اگر ہم بتائیں تو راستے کھل تو گئے ہیں، لیکن احتیاط انتہائی ضروری ہے، اور رش بھی ہے،
اس میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنا آپ ٹور پلان کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میں سجاد بھائی کا اور ریسکیو 1122 والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلپنگ بھیجی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ ناصر ہو، اس ملک کا حامیہ ناصر ہو، اللہ پاک پاکستان کی خیر فرمائے۔ جتنے لوگ اس وقت مختلف حصوں میں موجود ہیں اور ٹور کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ان کو اپنے پیاروں کے پاس واپس لے کے جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔